پنکی کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس کی ساس اور سسر نے اسے جہیز کے تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ پنکی کے پتی گولو نے سبزی اور فروٹ کا ٹھیلا لگایا تھا۔ وہ بہت ہی دیالو تھا، لیکن ماتا اور پتا کے آگے اس کی بھی ذرا نہیں چلتی تھی، کیونکہ وہ گولو کے سگے نہیں تھے۔ انہوں نے گولو کو بن ماتا پتا کے پا کر گود لیا تھا۔ گولو کے ماتا پتا جب وہ چھوٹا تھا ایک وبا کا شکار ہو گئے تھے۔ گولو، تمہاری پتنی گھر کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی اور اوپر سے خالی ہاتھ منہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہے۔ اس کی ماں تو اس کی ایسی خوبیاں بتا رہی تھی جیسے کوئی مہرانی ہو۔ ماتا، آپ اسے معاف کر دیں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اوپر والے نے ہمیں بہت دیا ہے، جہیز کی آخر کیا ضرورت ہے؟ گولو جانتا تھا کہ اس کی پتنی بے گناہ ہے، اس لیے وہ ہر دفعہ اسے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ پتی جی، میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں ماتا جی کو کیوں اچھی نہیں لگتی۔ میں غریب گھر سے ہوں نا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ وہ میرے سگے نہیں، پھر بھی انہوں نے مجھے پالا، میں ان کے آگے بے بس ہوں۔ تم اسی طرح خاموش رہ کر کام کرتی رہو، ہو سکتا ہے کہ تم ان کا دل جیت لو۔ گوری، میں آج ایک سیٹھ سے مل کر آیا ہوں، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بہت زیادہ جہیز دے گا۔ اس کی بیٹی کی ایج زیادہ ہے اور اتنی سندر بھی نہیں، لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں اسے آج ہی گھر سے باہر نکال دوں گی۔ پھر کالو اور گوری پنکی کی بہت زیادہ بے عزتی کرتی ہیں اور اسے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ گولو جب کام سے واپس گھر آتا ہے تو وہ پنکی کا پوچھتا ہے، ماتا، پنکی کہاں ہے؟ بیٹا، کچھ نہ پوچھو، تمہاری لاڈلی پنکی نے میری پتنی پر آج ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اسی طرح کالو اور گوری پنکی پر کئی بہتان لگاتی ہیں۔ گولو سب جانتا تھا، پر وہ خاموشی کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گولو پنکی کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ پنکی اڑتے اڑتے بہت زیادہ دور نکل جاتی ہے۔ میں اب گھر واپس جا کر ماتا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ گولو ضرور مجھے ڈھونڈ لے گا، میرے پاس گھونسلہ نہیں، مجھے آج رات اسی گفا میں رہنا ہوگا۔ جب پنکی گفا کے اندر جاتی ہے تو ہر طرف سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اوپر والے کا شکر ادا کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف گولو کے ماتا پتا اس کی شادی زبردستی سیٹھ کی بیٹی سے کر دیتے ہیں۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی گولو کی نئی پتنی اس کے ماتا پتا کو گھر کے سارے کام کروا کر ہلکان کر دیتی ہے۔ تم دونوں اس عمر میں میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں پتا جی سے کہہ کر آج ہی آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گی۔ گولو پنکی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گفا تک پہنچ جاتا ہے۔ گولو کچھ دیر کے لیے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے اور وہیں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی پنکی کسی کام سے گفا کے باہر آتی ہے تو وہ گولو کو وہاں پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ گولو کے پاس جاتی ہے اور اسے جگاتی ہے۔ پنکی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں اسی دن سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ گولو پنکی کو ساری بات بتاتا ہے۔ یہ سب سن کر پنکی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر پنکی گولو کو گفا کے اندر خزانہ دکھاتی ہے۔ پنکی اور گولو خزانے سے ایک بڑا گھر خرید لیتے ہیں۔ پنکی، مجھے ماتا پتا کی فکر ہو رہی ہے۔ سیٹھ کی بیٹی بڑی ظالم ہے، کہیں وہ ماتا پتا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں ماتا پتا کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ پوچھتے پچھاتے وہ ماتا پتا تک پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹا اور بہو، آپ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تمہاری نئی پتنی نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو۔ ماتا، اب ہم غریب نہیں رہے، ہم اس سیٹھ سے بھی کہیں زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے ساتھ ہی لے جانے کے لیے آئے تھے، ہم ایک ساتھ مل کر رہیں گے۔
پھر وہ سب ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں امیر اور غریب سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ امیر سے غریب اور غریب سے امیر ہونے میں زیادہ سمے نہیں لگتا۔ اوپر والے نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔